جو سب سے پہلے آیت نازل ہوئی ہے وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، حالانکہ اس وقت جہالت کا زمانہ تھا، برائی عروج پر تھا، لیکن اللہ نے اپنے حبیب پیغمبر سے کہا کہ اے میرے محبوب تو پڑھ اور میرے نام لے کر کے آگے بڑھ، ختم ہو جائیں گے جتنے ہیں یہاں گڑبڑ، سارے گڑبڑ سب ختم ہو گیا ایک ایک کر کے۔ آج بھی سب سے مکروہ آواز زمین کے اوپر آسمان کے نیچے کتے کی آواز نہیں ہے، سور کی آواز نہیں ہے، گدھے کی آواز نہیں ہے، علماء نے لکھا ہے سب سے مکروہ آواز اس زمین کے اوپر آسمان کے نیچے یہ ہے کہ جوان بیٹا اپنے ماں کے سامنے زور سے ایک آواز نکالے جس سے اس کی ماں کو تکلیف ہو۔ یہ بہت ہی بری آواز ہے، لیکن وقت کی قلت ہے۔ پھر بڑی اجلت کے ساتھ میں آپ حضرات کے سامنے ہمارے ہی رفیق محترم اور کے سامنے پیاسے کھڑے ہو جیسے سمندر کے سامنے، ایسے کھڑے ہیں لوگ تیرے در کے سامنے، کانٹوں کا مقابلہ میں خیر لا رہا ہوں تیرے شر کے سامنے۔ آپ حضرات کے درمیان حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب القاسمی، استاد تفسیر و حدیث جامع العلوم سونگڑا۔ لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه مسجد کی فضا میں اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے، اور پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے، پھر کسی جرم سے تم جوڑ دیے جاؤ گے۔ پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے، پھر کسی جرم سے تم جوڑ دیے جاؤ گے۔ ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر بنا کر نکلو ورنہ دھاگے کی طرح توڑ دیے جاؤ گے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت والجلال کا بڑا احسان ہوا کہ آج ہماری برادری کے تمام علماء کرام، حفاظ اعظام، قراء کرام تشریف لائے ہیں۔ کہاں کیفیت دل کی محسوس جو ہوتا ہے بتایا نہیں جاتا۔ میرے بھائی، سرزمین اڑیسہ ہو، جھارکھنڈ ہو، بنگال ہو، اتر پردیش ہو، بحمداللہ آپ کی لیے آیا ہے۔ آج ایک بیٹا اپنے باپ کے درمیان کچھ کہنے کے لیے آیا ہے، اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، آپ سے اتنی درخواست ہے کہ جو باتیں یہ عاجز کہے اور مجھ سے پہلے جن علماء کرام نے بیان کیا اور مجھ ناچیز کے بعد جو یہ اکابر علماء کرام، ہمارے سروں کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں، سارے کے سارے انسان ذلیل و رسوا ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان والے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جو ایمان والے ہوں وہ کبھی ذلت و رسوائی کا شکار نہیں ہو سکتا، وہ کبھی ذلت و پستی کے غارت میں گر نہیں سکتا، اس لیے کہ
رب کا فرمان ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، عزت رسول کے لیے ہے، اور عزت ایمان والوں کے لیے ہے۔ اور جب میرے رب کا فرمان ہے، یاد رکھے جو کائنات کا مالک ہے، پتہ یہ چلا کہ یہ حق ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا ہے کہ آج ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ آج مسلمانوں کے دلوں میں اتنا ڈر پیدا ہو گیا ہے خدا کی قسم کہ لوگ یہ کہتے ہیں وقف بل پہ چرچا مت کیجیے، حکومت کو آئینہ مت دکھائیے، بہت طرح کی باتیں آتی ہیں۔ میرے بھائیوں، زیادہ کہنے سے پہلے میں اتنا کہہ دوں کہ اپنے دلوں سے ڈر کو نکالیے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم سچے پکے مومن ہو۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ تم وہ قوم ہو جس قوم نے ماضی میں انقلاب پیدا کیا، حال میں انقلاب پیدا ہوگا انشاءاللہ اگر ہم انہی ماضی کے مسلمانوں کی طرح، صحابہ کرام کی طرح، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ایک ایک سنت پر اگر ہم اور آپ کھڑے ہو گئے، انشاءاللہ یہ دعویٰ ہے اس عاجز کا کہ حکومت آپ کے قدموں میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ میرے بھائی، اور آئینے کے سامنے آ کر اپنے جسم جثہ کو سنوارتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ٹھیک اسی طرح جس طرح ہم اور آپ جسم جثہ آئینے کے سامنے آ کر کے سنوارتے ہیں، میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر کا فرمان ہے، سنو، اپنی زندگی کو سنوارنا ہے تو قرآن پاک کے سامنے آؤ، قرآن پاک کی ایک ایک آیت کو اٹھاؤ، قرآن پاک میں جو واقعات موجود ہیں، جو قصے موجود ہیں، ان واقعات کے ذریعے سے سبق حاصل کرو اور اپنی زندگی میں بلندی لاؤ، ترقی کی طرف گامزن ہو جاؤ۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، جس آیت کریمہ کی تلاوت اس عاجز نے آپ کے سامنے کی ہے، میں آپ کو بتاؤں، ابھی حضرت مفتی شوکت صاحب بتلا رہے تھے کہ قرآن مجید میں 6666 آیتیں ہیں۔ 6666 آیتوں میں 1000 آیت ہے۔ انہی وجوہات کی وجہ سے آپ کو ترقیات ملے گی، اور جب تمہیں کبھی زوال کا شکار ہونا پڑے تو یاد رکھنا، بنی اسرائیل کے واقعات پڑھ لو، سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ ذلت و رسوائی مسلمانوں کو کیوں ملی ہے۔ میرے بھائی، پتہ یہ چلا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور بنی اسرائیل میں اتنی مماثلت ہے، اتنی یکسانیت ہے کہ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر کا فرمان ہے، حذو النعل بالنعل، کہ جوتے کا ایک تلا دوسرے جوتے کے تلے کے جس طرح برابر ہوتا ہے، ایک لکیر کا بھی فرق نہیں ہوتا، ٹھیک اسی طرح بنی اسرائیل اور میری امت میں مماثلت اور یکسانیت ہے۔ آگے میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا، سنو، اگر بنی اسرائیل کا کوئی شخص اپنی ماں سے منہ کالا کیا ہو، خدا کی قسم میری امت میں بھی ایک ایسا انسان ضرور پیدا ہوگا جو اپنی ماں سے منہ کالا کرے گا۔ اتنی مماثلت بنی اسرائیل اور امت محمدیہ میں موجود ہے۔ میرے بھائیوں، اب میں آپ کو بتاؤں کہ بنی اسرائیل کو عزت کب ملی اور ذلت کب ملی، بہت مختصر میں بتانا چلوں، وقت کی قلت ہے، اکابر علماء سے باتیں سننی ہے۔ میرے بھائیوں، آئیے میں آپ کو بتاؤں، بنی اسرائیل سے اللہ رب العزت والجلال نے 3 وعدے لیے۔ پہلا وعدہ یہ ہے کہ تم آپس میں جھگڑا نہیں کرو گے۔ دوسرا وعدہ یہ ہے کہ اگر جھگڑا ہو جائے تو کسی انسان کو گھر چھوڑنے پر مجبور نہیں کرو گے۔ لا تسفکون دماءکم،
جھگڑا نہیں کرو گے، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے میں سے کسی انسان کو گھر سے بے گھر نہیں کرو گے۔ اور تیسرا وعدہ اللہ رب العزت والجلال نے آگے آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، تیسرا وعدہ یہ ہے کہ سنو، اگر تمہارے گاؤں کا کوئی فرد کسی دشمن کے یہاں گرفتار ہو جائے تو فدیہ دے کر، پیسے دے کر اسے چھڑا لینا۔ یہ 3 وعدے کی، اب جلدی جلدی بات کروں، یہ 3 وعدے ہو گئے۔ بنی اسرائیل ان تینوں وعدوں پر ڈٹے ہوئے ہیں، ان تینوں وعدوں پر عمل کر رہے ہیں۔ بخت نصر ظالم بادشاہ بابل سے 6 لاکھ فوج کی تعداد لے کر بنی اسرائیل کو ڈھانے چلے ہیں، مسجد اقصیٰ کو مسمار کرنے چلے ہیں۔ بخت نصر ہے، 6 لاکھ کی تعداد فوج ہے، وہ بخت نصر چلا ہے بنی اسرائیل کو ڈھانے کے لیے۔ بنی اسرائیل کے ارد گرد، مسجد اقصیٰ کے ارد گرد وہ 6 لاکھ کی تعداد احاطہ کر لیتے ہیں، اور بنی اسرائیل سے بخت نصر یہ اعلان کرتا ہے کہ او بنی اسرائیل، ہم تمہیں کاٹیں گے، ماریں گے، ذلیل و رسوا کریں گے، اور تو تمہاری بیٹیوں کے ساتھ، تمہاری ماؤں کے ساتھ عصمت دری کی جائے گی، عزت لوٹی جائے گی، اور تمہاری جو مسجد ہے مسجد اقصیٰ، اس کو مسمار کر دیا جائے گا، درہم برہم کر دیا جائے گا۔ بنی اسرائیل مسجد اقصیٰ میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہے۔ 6 لاکھ کی تعداد فوج موجود، بنی اسرائیل مسجد اقصیٰ میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ اللہ کے وعدوں پر عمل کر رہے ہیں۔ بنی اسرائیل ہاتھ اٹھاتے ہیں، ربا، اے میرے اللہ، یہ دشمن کی فوج ہمیں مٹانے چلے ہیں، اے میرے پیارے اللہ، آپ کے علاوہ کوئی سننے والا نہیں، آپ کے علاوہ کوئی علاج رکھنے والا نہیں۔ خدا کی قسم، وہ اللہ والے تھے، وہ اللہ کے وعدوں پر عمل کر رہے تھے۔ جب اللہ سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے، اللہ کی مدد بہت جلدی آتی ہے۔ اللہ نے چڑیوں کی فوج بھیجی، اور ہر چڑیوں کے منہ پر چھوٹی چھوٹی کنکر، چھوٹے چھوٹے پتھر، ان چڑیوں نے 6 لاکھ فوجوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کی مدد بہت جلدی آئے گی۔ خواجہ ابو طالب، حضرت علی کے والد، حضور کے چچا، ایک مرتبہ بیمار ہو گئے، بہت پریشان، علاج لا علاج ہو گئے۔ کہنے لگے، اے محمد، اے بھتیجے، آپ ہی اپنے اللہ سے کیوں نہیں دعا کر دیتے؟ آپ ہی اللہ سے دعا کر دیجئے۔ حضور ہاتھ اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں، پیارے اللہ، یہ میرے چچا ہیں، یہ میرے چچا ہیں، کافر صحیح، آپ کے ماننے والے نہ صحیح، لیکن میرے تو چچا ہے، آپ کے محبوب کے چچا ہے، پیارے اللہ، آپ میرے چچا کو شفا یاب کر دیجئے۔ اللہ نے فوراً خواجہ ابو طالب کو شفا یاب کر دیا۔ فوراً خواجہ ابو طالب کہتے ہیں، بھتیجے محمد، آپ کا اللہ تو بہت جلدی سنتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، ان تنصروا اللہ ینصرکم، جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کی مدد کرتے ہیں، اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہیں، اللہ ان کی جلدی سنتا ہے۔ اللہ سے رشتہ کچا ہوگا، اللہ سے رشتہ ٹوٹے گا، یاد رکھے، ہم اور آپ ذلیل و رسوا ضرور ہوں گے۔ اس لیے کہ 6 لاکھ فوج مسمار ہو گئے، ان میں 6 گرفتار ہو گئے، بخت نصر بھی موجود ہے۔ بالآخر جلدی بتاؤں، وہ 6 انسان کسی طرح وہاں سے بھاگ نکلے۔ بخت نصر پھر 6 لاکھ کی تعداد فوج لے کر ایک مدت کے بعد دوبارہ بنی اسرائیل پر چڑھائی کرنے کے لیے آتا ہے۔ اب بنی اسرائیل کا کیا حال ہے؟ اب بنی قدر کر لو، ان علماء کرام کی باتوں پر عمل کرنے والے بن جاؤ، ان سے بغض مت رکھو، ان کی عزت کرنے والوں بن جاؤ۔ خدا کی قسم، یہ وہ علماء ہیں جن کی ہم اور آپ توہین کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک نکتہ بتا کر رخصت ہوں، یہ وہ علماء کرام ہیں جن کے صدقے میں، جن کی وجہ سے اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں،
اس لیے کہ نبی آتے گئے، حضرت آدم سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء آئے، ہر نبی کے بعد نبی کی ضرورت پڑی، لیکن جب آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے ساتھی ایسے بنے، ایسے علماء کرام نکلے، حضرت عبداللہ ابن عباس ایسے مفسر نکلے، حضرت عمر فاروق ایسے جلیل القدر صحابی نکلے، حضرت علی ایسے عالم دین نکلے، اللہ نے یہ عرش پر اعلان کر دیا، میرے محبوب کی محبوب امت کے علماء ایسے ہیں، اب مجھے یقین ہے یہ دین کی بوجھ کو اٹھا لیں گے، دین کی دعوت لے کر ایک ایک گھر یہ ضرور جائیں گے، اب نبی بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ نے ان علماء پر بھروسہ کیا، نبوت کا دروازہ بند کیا۔ آپ سب ہاتھ اٹھا کر عہد کیجئے، انشاءاللہ ہاتھ کھڑے کر لیجئے، ہم بھی اپنے علماء پر بھروسہ کریں گے، اس لیے کہ میرے اللہ نے علماء پر بھروسہ کیا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ علماء کی باتوں کو مان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی